السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ایک اور پروگرام جس کا عنوان ہے رمضان تقاضائے رحمت لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم تقاضائے رحمت کی بات کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندے کے لیے، ایک کمزور انسان کے لیے جو امتحان میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کریم نے ایک قانون بنایا ہے جس کا نام قانون رحمت ہے۔ یہ اس قانون رحمت کی کہانی ہے جو رمضان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ناظرین کرام یہ جو اللہ کا قانون رحمت ہے اس کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں۔ ناظرین کرام، جو امتحان ہوتا ہے، جب بھی آپ امتحان کی بات کرتے ہیں تو امتحان عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور عدل اللہ سے زیادہ عدل کون کرے گا؟ اور وہ اللہ جس کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، وہ اللہ، وہ دنیا کائنات کا اس سے زیادہ پریسائزڈ اور ایکوریٹ عدل کسی کا ہو نہیں سکتا جتنا اللہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمبولیکلی اس طرح، علامتی طور پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے امتحان سے پہلے، انسانوں کے حساب سے پہلے قیامت والے دن جانوروں کا حساب ہوگا، اور جب جانوروں کا حساب ہوگا تو اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور اس سے کہے گا کہ جتنا اس نے تمہیں دنیا میں مارا تھا تو بھی اس کو مار لے۔ اس قدر پریسائزڈ حساب، اللہ اکبر۔ اس امتحان کے لیے، اب یہ ان جانوروں کی بات ہے جن کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ سزا کا تصور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے جو جانور ہیں ان کو جنت کی خاک بنا دیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کافر جب اس کو دیکھے گا اور اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا تو وہ پھر ان جانوروں کے انجام کو دیکھ کر یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی آج ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا، خاک بن جاتا اور مجھے اپنا انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ تو ناظرین کرام، اس قدر سخت امتحان ہے اور اس قدر پریسائڈ امتحان ہے جانوروں کا، تو پھر انسانوں کے امتحان کا کیا عالم ہوگا؟ ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما توفون اجورہم یوم القیامہ، پورے کے پورے اجر دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ جس نے کسی کے ساتھ ذرہ بھر نیکی کی ہوگی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے کوئی ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا۔ پورا پورا حساب قیامت والے دن ہونا ہے۔ اسی امتحان کے لیے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ امتحان ناظرین کرام ہمہ وقت امتحان ہے، ہر لمحے کا امتحان ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں، اور اللہ نے امتحان دینے کے لیے، امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اصل میں ہے ہی امتحان۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، تو اس کا مطلب ہے امتحان اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کی بندگی کرتے ہیں یا اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا امتحان لینے کے لیے اور اسی کا خلاصہ اور اس کی جو صورت بیان فرمائی، احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اسی بات کا امتحان ہے۔ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو اللہ کے لیے ہو وہی اچھا عمل ہے، جس کی باطنی صورت یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور جس کی ظاہری شکل یہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ اچھا عمل ہے۔ یہ گویا ہر شخص کی زندگی امتحان ہے، ہم ہر لمحہ امتحان میں ہوتے ہیں، اور صرف 3 ایسے اشخاص ہیں یا 3 کیفیتیں ایسی ہیں جس وقت یہ امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، وگرنہ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاقلام عن 3، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وگرنہ تو ہر ایک کے بارے میں ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ہم کوئی ایک عمل کرتے ہیں، ہم کوئی زبان سے لفظ نکالتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، اسی وقت لکھ لیتا ہے۔ ہم کوئی نگاہ اٹھاتے ہیں، لکھ لی جاتی ہے، سماعتوں سے کوئی بات ٹکراتی ہے، لکھ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو دل کے اندر کوئی سوچ ہم سوچتے ہیں وہ بھی لکھ لی جاتی ہے۔ قیامت والے دن سوچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف سماعتوں اور بصارتوں کا امتحان نہیں ہونا، دل کا امتحان بھی ہونا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے تم ان کو ظاہر نہ کرو، اس کا بھی حساب اللہ لے گا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ اس کا مطلب ہے دلوں کی سوچوں کا بھی امتحان ہوگا۔ صرف وہ سوچیں ان سے انسان بری ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کیا خیالات کے اوپر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے، مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو غیر ارادی طور پر خیالات آ جائیں انسان کے دل و دماغ کے اندر، ان پر گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا جب تک انسان ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے اظہار نہ کرے، اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اس مواخذے کی بات ہے، ان سوچوں کی بات ہے جو غیر ارادی طور پر آ جاتے ہیں۔ یوں ناظرین کرام، اتنا مشکل امتحان جس میں سوچوں کا بھی امتحان ہو اور جس میں سماعتوں بصارتوں کا امتحان ہو، ہمیں ایک دن کا حساب دینا پڑ جائے، ہم تو حساب نہیں دے سکتے، ہم قیامت والے دن پوری زندگی کا حساب کیا دیں گے؟ اور یہ امتحان اس قدر سخت ہے کہ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی بات ایسی کہی ہے، وہ ناراضگی کا کلمہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے اور اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے ناظرین کرام، جب لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں، ہر لمحہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، یا ہم اس کے نتیجے میں جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم اس کے نتیجے میں جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، جگہ تو 2 ہی ہیں۔ ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کرنے والا نہیں، وہ لازماً ہمیں جہنم کے قریب کرنے والا ہے۔ یوں ناظرین کرام، اس دنیا میں کیے گئے اور جو ہم کر رہے عمل، جو ہم عمل کر رہے ہیں یا جو کیے گئے اعمال ہیں، ان میں سے ایک بھی عمل ایسا نہیں جس کو ہم کہیں گے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر عمل کا تعلق جنت یا جہنم کے ساتھ ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اس کا تعلق دین کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ کیا ہے؟ بھئی جب ہم اس دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے ہیں تو ہر وہ عمل جو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے وہ لازماً جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مشکل امتحان میں پھنسا ہوا انسان یہ اللہ کے قانون عدل کے تحت اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ اس سے ذرا سی غلطی بھی اس کو جہنمی بنا سکتی ہے، ذرا سی کی ہوئی نیکی اس کو جنتی بنا سکتی ہے۔ اتنا نازک اور مشکل اور حساس امتحان یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ناظرین کرام۔ اللہ کے تقاضۂ رحمت کو سمجھیے، اللہ کے تقاضۂ رحمت کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اس رمضان کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حکمت و فلسفے کو سمجھنے کے لیے ناظرین کرام، آپ کو اپنے امتحان کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔
تو اتنے مشکل امتحان میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل اور زیادہ ہو گئی جب دو دشمن اللہ تعالیٰ نے ساتھ پیدا فرما دیے. ایک اندر دشمن بیٹھا ہے انسان کے اور ایک باہر کا دشمن ہے. جو داخلی دشمن ہے وہ ہے انسان کا نفس. ہر شخص کے اندر اللہ نے نفس رکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ہر نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اندازہ کیجئے اندر بیٹھا دشمن نفس انسان کا باطن خود ہی انسان کو برائی کی طرف لے کے جانے والا ہو تو انسان کدھر جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دشمن اس کے باہر ہے. ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان پیدائش سے لے کر موت تک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام ابتدائی آفرینش جس دن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اس کو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے جب وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا ابلیس تو اس نے اسی دن چیلنج کر دیا تھا اللہ سے مہلت لینے کے بعد کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا, میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم میں. اللہ اکبر. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن بندے تو نیکی کر لیا کر, میں 10 لکھ لیا کروں گا. ومن جاء بالسیئہ, اور جو گناہ کرے گا فلا یجزا الا مثلہا, میں اس کا 1 ہی لکھا کروں گا. اب گناہ 1 لکھا جائے گا, نیکیاں 10 لکھی جائیں گی. یہ اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ, تاکہ انسان اپنا کھاتا پورا کر لے اور جنت میں جانے والا بن جائے. 1 اور 10 کی ریشو. 9 گناہ کرے کوئی شخص 1 نیکی کر لے تو اس کا کھاتا نیکیوں کے حق میں بھاری ہوگا اور یہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے اگر اس نے اپنا کھاتا اس طرح سے پورا کیا ہو. بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا اور ملاحظہ کیجئے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اذا ہم عبدی بحسنہ فاکتبوہا لہو حسنہ. اگر کوئی شخص میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو 1 نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو, ارادے کے وقت ہی نیکی لکھ لیا کرو. یہ اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ. اور اللہ کی رحمت اگر وہ نیکی کرے تو 10 لکھ لیا کرو, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر یہ گناہ کرے, اللہ فرماتا ہے گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھا کرو, اور اگر گناہ کر لے تو پھر 1 لکھا کرو. اور اگر گناہ کا ارادہ ترک کر دے فَإِن تَرَكَهَا, گناہ کا ارادہ کر لے اور پھر ترک کر دے تو اس کو 1 نیکی لکھ دو. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ بڑے ہی عجیب ہیں ناظرین کرام. فرمایا کہ فَإِن تَرَكَهَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا, اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور پھر وہ گناہ کر نہ سکے, اس کو گناہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے, اس کو موقع ہی نہیں ملا یا کوئی وجہ ہوئی, گناہ نہ کرنے پر بھی 1 نیکی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے 1 نیکی اس کو لکھ دو. یہ ہے اللہ کی رحمت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا. اور اللہ نے جب 1 اور 10 کی ریشو رکھ دی, نکاح کے اور نیکی کے ارادے پر 1 نیکی لکھ دی اور نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھ دیں. 1 گناہ کرنے پر کچھ بھی نہیں لکھا, گناہ کا ارادہ ترک کرنے پر 1 گناہ کا ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھا, گناہ کا ارادہ ترک کرنے پر 1 نیکی لکھ دی, گناہ کرنے پر 1 گناہ کیا, 1 گناہ لکھا. اندازہ کیجئے پھر بھی یہ کھاتا نہیں پورا کر سکا. اللہ کی رحمت اگر اتنی رہتی تو بھی یہ بڑی وسیع رحمت تھی, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی. کیونکہ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس موقع پر بھی اپنی رحمت کے اس حد پر چھوڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ عطا فرما دیا جس کا نام ہے رمضان المبارک. یہ مہینہ اس لیے عطا فرما دیا کہ جو لوگ 1 اور 10 کی ریشو کے باوجود اپنا کھاتا 11 مہینوں میں پورے نہیں کر سکے, وہ اس 1 مہینے میں پورے کر لیں. اللہ اکبر. اس مہینے میں گنتی کا پیمانہ بدل گیا. نیکی پہلے 10 لکھی جاتی تھی, اب الی 700 ضعف, 700 گنا تک نیکی جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی.
اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ یہ اب نیکیاں کرنے کا ایک مہینہ بن گیا۔ فرمایا اس میں جو شخص روزہ رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو راتوں کو قیام کرے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لوگ، لیکن یہ روزہ کیسے رکھے؟ ہر روزہ رکھنے والا نہیں، کتنے ہی روزے دار ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے کا سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع او الا الظمأ، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، راتوں کو قیام کرنے والے کتنے ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا۔ کن کو ملتا ہے؟ کن کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کے معاف ہوتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا اس دھیان اور اس توجہ سے اور اس فکر میں کہ اللہ مجھے تیرے نظام امتحان پر ایمان ہے، اللہ مجھے فکر ہے اپنے کھاتے کی، احتساباً اپنا حساب کرتے ہوئے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، تیری ساری رحمتوں کے باوجود میں اپنی نیکیوں کا کھاتہ پورا نہیں کر سکا، اللہ تو میرے اوپر رحمت فرما، میری نیکیاں بڑھا دے، میرے گناہ کم کر دے، تو اس کے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا۔ اسی طرح جس نے راتوں کو قیام کیا اسی توجہ کے ساتھ ایمان و احتساباً کہ اللہ میرا کھاتہ پورا کر دے، حالانکہ نفل عبادت ہے، ثواب وہی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طرح ناظرین کرام یہ پورا رمضان نہیں، ایک رات لیلۃ القدر کو اگر کسی شخص نے من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساباً، شرط وہی ہے جس نے اپنا کھاتہ پورے کرنے کی فکر میں ایک رات لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام یہ رمضان اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے کہ اگر کسی نے پھر بھی اپنا کھاتہ پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا اصل محروم وہی ہے۔ یوں اتنا بڑا ریلیف پیکیج اگر ہم سب کی زندگیوں میں پوری زندگی میں ایک دفعہ رمضان آ جاتا تو بھی ہماری مغفرت کے لیے کافی تھا اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن اگر ایک رمضان ہر شخص کی زندگی میں آتا تو پھر بھی اللہ کی رحمت کی حد آ جاتی۔ چونکہ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ہمیں ہر سال اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک رمضان دے دیتا ہے کہ جو پچھلے سال معاف نہیں کروا سکا وہ اس سال کروا لے، جو اس سال نہیں کروا سکا وہ اگلے سال کروا لے۔ یوں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ رحمت کا مہینہ عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رحمت سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔